بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات زندگی اور ان کی ملی اور اصلاحی تحریک کے بارے میں پڑھ رہی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا دور 18ویں صدی عیسوی کا دور کہلاتا ہے اور آپ نے آخری مغل بادشاہوں کے زوال کا دور دیکھا ہے، اور یہ وہ عبرتناک وقت تھا جب مسلمان اسلام سے دور ہو رہے تھے اور ان میں غیر اسلامی قوتیں جو ہے وہ بادشاہ اور دربار پہ بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ کر رہی تھیں، اور جس کے نتیجے میں دین میں غلط قسم کی باتیں شامل ہو رہی تھیں اور جس کا فائدہ غیر مسلم اٹھا رہے تھے اور وہ اسلام کو بدنام کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایسے وقتوں میں اپنے نیک بندوں میں سے نیک بندوں کو چنا، جنہوں نے آگے بڑھ کر اس عظیم تحریک جو ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور بر وقت اقدام کر کے اور غیر اسلامی قوتوں سے ٹکرا کر اسلام جو ہے اس کو خالص حالت میں مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ان تمام فتنوں سے مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالی نجات دے گا اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے گا، اگر مسلمان اللہ سے اس بات کی چاہت رکھیں، کیونکہ اللہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم جس چیز کی چاہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہی عطا کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، انہوں نے حدیث کا فارسی میں ترجمہ کیا، معمولات زندگی کو انہوں نے آسان انداز میں بیان کیا، فقہی مسائل میں میانہ روی کا مشورہ دیا، اور انہوں نے غلط ہندوانہ معاشرت ترک کرنے کا مشورہ دیا، وہیں انہوں نے ہر طبقے کی اصلاح کا بھی پروگرام بنایا۔ آپ چاہتے تھے کہ طلبہ اور علماء جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ چنانچہ آپ نے ان تمام غیر اسلامی باتوں تمام غیر اسلامی باتوں کے بائیکاٹ کا مسلمانوں کو مشورہ دیا، اور اس مقصد کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنی تحریک کو اور مضبوط کیا، اور آپ نے نمود و نمائش جو ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کا سادہ طرز زندگی پسند فرماتے تھے اور اختیار کرتے تھے، اور ہم مسلمانوں کی بھی نجات اسی میں ہے کہ ہم بھی آپ کی اسوہ پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنے لیے بہترین راستہ جو ہے وہ محسوس کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا کہ جب تک مسلمان جہاد کی راہ کو نہیں اختیار کریں گے یا اپنائیں گے، وہ اس وقت تک کسی بھی کفر کے خلاف کامیابی، کسی بھی مارکے میں یا کسی بھی حوالے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ بادشاہ غیر اسلامی قوتوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ان کو خاص طور پر مرہٹے، جاٹ، سکھ وغیرہ، ہندو، یہ تمام بادشاہ کو اپنے اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاد کو عام کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے اور اس کی تربیت اور اس کے لیے تبلیغ بھی کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ ہم برصغیر میں صحیح معنوں میں شریعت پر مبنی اسلامی حکومت کا نہ صرف قیام ہو، بلکہ جو حکومت قائم ہے اس کو شریعت کے مطابق لاتے ہوئے اس میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے مسلمان حکمرانوں اور امراء کو اپنے اندر اتحاد اور جذبہ جہاد پیدا کر کے غیر مسلموں سے مقابلہ کرنے کی بھی نصیحت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے دور میں مرہٹوں کو بہت زیادہ عروج حاصل کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ اگر ان قوتوں کو بر وقت نہ روکا گیا تو آنے والے وقتوں میں یہ اسلام کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا باعث ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے مرہٹوں کی قوت کو کچلنے کے لیے آپ نے احمد شاہ ابدالی جو ہے، جو کہ افغانستان کا حکمران تھا،
اس کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان میں آئے، اس پر اب حملہ کرے اور مرہٹوں کو شکست فاش دے۔ چنانچہ آپ نے اندرونی طور پر جو روہیلا سردار نجیب الدولہ کو اور دیگر ارد گرد کے سرداروں کو بادشاہ احمد شاہ ابدالی کی مدد پر آمادہ کیا، کیونکہ جب تک بادشاہ کو اندر سے سپورٹ نہ ملے گی وہ مرہٹوں کو عبرتناک شکست نہیں دے سکتے۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ مرہٹوں کو عبرتناک شکست اللہ کی رحمت سے دی گئی کہ دوبارہ ساری زندگی انہوں نے کبھی سر نہ اٹھایا، بلکہ ان کے سر کو بہت بری طرح کچل دیا گیا، اور پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دین میں بھی اور ہر زندگی کے انداز میں میانہ روی کا مشورہ دیا کرتے تھے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ ہمیشہ میانہ روی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس وقت اپنے زمانے کے حساب سے اجتہاد کی ضرورت پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اجتہاد اس چیز کو کہتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اگر دین میں ہمیں کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز موجود ہمیں واضح نہیں مل رہی، تو آئمہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور اس کے بعد آئمہ اربع جو ہیں کہ ان کا جو ہے ان سے یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے اس قسم کے حالات کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور اگر وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو عصر حاضر کے علماء، یعنی جو اس وقت موجودہ حالات میں جو ہیں علماء موجود ہیں، ان سے رائے لی جائے، پھر ان تمام چیزوں کو کلیکٹ کر کے جو میانہ روی ہو اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ ہر آنے والے وقت اور حالات کے مطابق جو ہیں وہ ضرورت کے تقاضے بدلتے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات اور ضرورت کے تقاضوں کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو ہمیں لچک میں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوں، کیونکہ دین میں کوئی نئی چیز نکالنا یا کوئی نئی چیز ڈالنا بدعت ہے، اور بدعت کی اسلام میں شدید ممانعت کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ امت مسلمہ کو ہندو قوم سے الگ سمجھتے تھے، اور ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے قرآن و سنت کو لازمی قرار دیتے تھے۔ وہ غلبہ کفار کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے جہاد کو ضروری خیال کرتے تھے۔ آپ غلبہ اسلام کے لیے مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کے خواہاں تھے۔ چنانچہ حضرت مجدد علیہ ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ نے دو قومی نظریے کے فروغ کے لیے کام کیا، یعنی ہندو اور مسلم کے فرق کو واضح کیا، اور بتایا لوگوں کو کہ مسلمان اور ہندو دو بالکل متضاد اور الٹ نظام ہیں، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر انداز کو اور ہر شعبے کو جو ہے وہ مکمل اس کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کو اور تمام مسلمانوں کو رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اور مذہب ہو، دین ہو، طرز معاشرت ہو، اور زندگی کے مختلف افکار ہوں۔ اسلام ہمیں ہر حوالے سے گائیڈ کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین کو دو قومی نظریے کا اسلامی طور پر، مذہبی طور پر بانی کہا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ یہیں سے فروغ پاتا ہے، اور آگے چل کر پھر جس وقت 1867 میں سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ لفظ اور انڈین مسلم استعمال کیا، تو یہیں سے یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ سیاسی طور پر دو قومی نظریے میں تبدیل ہو گیا، ہندو اور مسلمان، اور یہی دو قومی نظریہ آگے چل کر نظریہ پاکستان بن گیا۔ یعنی یہ سب کچھ قیام پاکستان کے لیے، مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مسلمانوں کی ذبح حالی پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر باطل نقش کہن کو
مٹا کر ایک مکمل اور ہماگیر انقلاب برپا کیا جائے، یعنی تمام استحصالی قوتوں اور تمام غیر اسلامی قوتوں کا بزور شمشیر ڈٹ کر جہاد کے ذریعے مقابلہ کیا جائے۔ اور ایسا کرنے کے لیے ہم اپنے اندر ہماری جذبہ ایمانی تر و تازہ ہونی چاہیے، کیونکہ جہاد ایمان ہی کی بنا پر ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد علی ثانی کا انتقال سن 1762 میں ہوتا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹوں نے آپ کی اس کام کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا، آگے چلایا، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بر صغیر میں جو جہاد کا سور پھونکا تھا، اس کے نتیجے میں تحریک مجاہدین نے جنم لیا۔ تحریک مجاہدین سید احمد شہید نے شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے مطابق قائم کی تھی۔ چنانچہ بنگال میں حضرت شاہ ولی اللہ کے اصلاحی کام کو ان کے فیض یافتہ حاجی شریعت اللہ نے جاری رکھا، کیونکہ یہ لوگ فرائض پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ، ان کی تحریک، ان کے اقدامات نے برصغیر پاک و ہند میں ایک الگ، آزاد اور خود مختار وطن فراہم کرنے کے لیے مضبوط بنیاد قائم کر دی تھی، جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان مضبوط انداز میں لڑی گئی، اور پاکستان ہمارے لیے الگ اپنے احسن اسلام کے مطابق اور احسن انداز میں اپنے دو قومی نظریے کے مطابق ریاست قائم کرنے میں ان تمام چیزوں نے اہم کردار ادا کیا۔